یہ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، یہ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ تھوڑا اور بلند آواز سے۔ یہ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر جھکانا نہیں، سر کٹانا مگر جھکانا نہیں۔ اور مسکرا کر کے اصغر نے بتلا دیا، اور مسکرا کر کے اصغر نے بتلا دیا، سیدوں کو موت سے ڈرانا نہیں، سیدوں کو موت سے ڈرانا نہیں۔ اور یہی عقیدہ ہے اپنا حسین دیتے ہیں، یہی عقیدہ ہے اپنا حسین دیتے ہیں، نبی کے نام کا صدقہ حسین دیتے ہیں، یہی عقیدہ ہے اپنا حسین دیتے ہیں، نبی کے نام کا صدقہ حسین دیتے ہیں۔ اور یزید خود ہے بھکاری، کسی کو کیا دے گا؟ یزید خود ہے بھکاری، کسی کو کیا دے گا؟ غریب لوگوں کو کھانا حسین دیتے ہیں، غریب لوگوں کو کھانا حسین دیتے ہیں، غریب لوگوں کو کھانا حسین دیتے ہیں۔ اور سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے کہ وہ تلاوت کر گیا کیسے، سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے کہ وہ تلاوت کر گیا کیسے۔ اور جس حرملا کو بہادر سمجھتا تھا یزید، جس حرملا کو بہادر سمجھتا تھا یزید، وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے، وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے۔ آئیے آل نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محتشم، رب تبارک و تعالی کتاب حکمت، کتاب رحمت، کتاب ہدایت، منبع سرچشم ہدایت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے نبی آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے دین کی خدمت کے عوض میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، بس بات اتنی سی ہے پیارے کہ دین کی جو میں نے خدمت انجام دی ہے اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، بس بات اتنی سی ہے پیارے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیں، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں، اے نبی آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیں، آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو دین کی خدمت کے عوض میں تو پھر تم یہ دو کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کس طرح سے انجام دی ہے پیارے، ذرا اس کو بھی سنتے چلیں۔ آئیے 40 سال کی عمر ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مکہ کی سرزمین پہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 40 سال کی عمر ہے، ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کو دیکھ لو تو آپ کو پتہ کیا چلے گا۔ ہر چہر جانب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں صادق کہا جا رہا ہے تو کہیں امین کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ لا لا کر کے امانتیں آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، لوگ لا لا کر کے امانتیں آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، لوگ آپ سے جو ہے سو اللہ اکبر اپنے خصامتوں کے لوگ آپ سے جو ہے سو اپنے جھگڑوں کے فیصلے
کروایا کرتے تھے. لوگوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ محمد جو ہے سو کیسے انسان ہے تو لوگ جو ہے سو برجستہ کہہ دیا کرتے تھے یہ تو سچے انسان ہے, یہ تو صادق انسان ہے, یہ تو امین انسان ہے, انہوں نے کبھی آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے, انہوں نے آج تک کسی کو جو ہے سو نقصان نہیں پہنچایا ہے. اللہ اکبر. اس طرح سے جو ہے سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ تھے پیارے کہ لوگ ان سے تجارت کروایا کرتے تھے, لوگ ان سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے, اپنے فیصلوں میں ان کو حکم بنایا کرتے تھے, ان کو جو ہے سو جی اور جان سے مانا کرتے تھے. اتنے اخلاق اعلیٰ تھے, اتنے کردار اعلیٰ تھے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ اکبر. کہ زمانے جاہلیت میں بھی انہیں صادق و امین کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں رب تبارک و تعالیٰ کی اذن سے اعلان نبوت فرمایا پیارے. اللہ اکبر. مکہ والوں کو جو ہے سو ایک پہاڑی کے نیچے جمع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مکہ والوں سنو سنو میرے تعلق سے تمہارا کیا کہنا ہے. تو مکہ والے کہتے ہیں کہ آپ امین بھی ہیں, آپ صادق بھی ہیں, آپ جو کہیں گے ہم اسے مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو سنو پھر اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تمہیں آ کر کے تحقیق کر دے گا, جو تمہیں آ کر کے نیست و نابود کر دے گا, تو تم کیا میری اس بات کو مانو گے؟ سارے مکہ والے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کے اس بات کو ہم مان لیں گے کیونکہ آپ ہمارے نزدیک جو ہے سو صادق بھی ہے, امین بھی ہے, آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو تم سنو, تم سارے جو ہے جتنے بتوں کو پوجتے ہو ان کو پوجنا چھوڑ دو, ایک اللہ کی عبادت کرو, وحدانیت کا اقرار کر لو اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو. اتنا کہنا تھا کہ سارے عرب کے لوگ منہ پھیر کر کے چل دیتے ہیں. جو ابھی صادق کہہ رہے تھے, جو ابھی امین کہہ رہے تھے, وہی ابھی جھوٹا بول کر کے جانے لگے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا کر کے جانے لگے. اللہ اکبر. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہے, دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے, مکہ کی سرزمین میں کرتے رہے. اسی مکہ کے سرزمین میں کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے. اللہ اکبر. کبھی کنکر پھینکے گئے, کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگریزے پھینکے گئے, کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا گیا, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ اونٹنی کی اوجڑی ڈالی گئی. اللہ اکبر. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر نازک حلقوم کو رسی سے جو ہے سو دبا کر کے انہیں گھونٹ کر کے گلا گھونٹ کر کے مارنے کی کوشش کی گئی. تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو جو ہے سو شعب ابو طالب میں محصور کیا گیا. اللہ اکبر. اتنی سختیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئیں. اللہ اکبر. اتنی سختیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر کی گئیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ انہیں کھلے میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا, اجازت نہیں دی جاتی تھی, کھلے میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. اللہ اکبر. اگر کوئی کھلے میں نماز پڑھتا ہوا مل جاتا تو اسے لوگ مارنے لگتے. اللہ اکبر. اگر کوئی کھلے میں جو ہے سو قرآن پڑھتا ہوا مل جاتا تو عرب کے جاہل لوگ انہیں مارنے لگتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا تصور کر کے دیکھو کہ کتنی سختیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے پیارے, دین اسلام کی تبلیغ کے لیے, دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو اللہ اکبر کہ طائف کے سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو لے کر کے پہنچے, تعلیمات اسلام کو لے کر کے پہنچے, تو طائف والوں نے اتنے پتھر برسائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا پیارے, اور وہ جو ہے سو خون بہ کر کے نالین مبارکہ میں آ کر کے جمع ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل
مشکلات کو برداشت کیا، اتنی پریشانیوں کو برداشت کیا، اتنی ساری پریشانیوں کو برداشت کر کے پیارے اسلام کو ہم تک پہنچایا، نماز کو ہم تک پہنچایا، کلمہ کو ہم تک پہنچایا، زکوٰۃ کو ہم تک پہنچایا، اللہ اکبر، احکام شرع کو ہم تک پہنچایا، خدا کی باتوں کو ہم تک پہنچایا، قرآن کو ہم تک پہنچایا، اللہ اکبر۔ اتنی تکلیفیں جھیلی پیارے، ان تکلیفوں کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین کو ہم تک پہنچایا، اللہ اکبر۔ اسی کا صلہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات کو دیا اور ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ اکبر۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیں کہ آپ نے جو دین اسلام کی خدمت سر انجام دی ہے، اس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ نہ دیں بلکہ آپ کے گھر والوں سے محبت کریں، اللہ اکبر۔ یہ خدا کا فرمان ہے پیارے۔ اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دے پیارے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس وقت جتنے بھی دنیا میں ہیں، جنہیں سید کہا جاتا ہے، ان کی عزت و توقیر کرے، ان کی عظمت کرے، انہیں پیار کی نگاہ سے دیکھے، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ اگر ان دو چیزوں کو تم نے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے دونوں کو نہیں چھوڑنا ہے، نہ ہمیں قرآن کو چھوڑنا ہے پیارے، نہ آل اہل بیت کو چھوڑنا ہے پیارے، اللہ اکبر۔ نہ ہمیں قرآن کو چھوڑنا ہے، نہ نبی کے گھر والوں کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کے دامن سے بھی جو ہے سو اپنے جو ہے سو قرآن سے بھی ہم اپنے دامن کی وابستگی رکھیں گے، اور آل اہل بیت سے بھی ہم اپنے دامن کی وابستگی رکھیں گے، اللہ اکبر۔ تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ پیغام کیا پہنچا دیا کہ اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت دین کے عوض میں کچھ دینا چاہتے ہو تو نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، اللہ اکبر۔ تو پھر آؤ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں دست بستہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتائیں کہ آپ کے گھر والے کون ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نجران سے کچھ عیسائی آئے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں محمد ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ اکبر۔ تو نجران کے عیسائیوں نے پوچھا اللہ اکبر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ بات جب بڑھ گئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرما دیا، اللہ اکبر۔ نبی کائنات کو حکم دیا کہ سنیں سنیں، اللہ اکبر، کہ نبی کائنات کو حکم دیا کہ اے نبی آپ جو ہے سو نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں، اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اپنے گھر والوں کو لے کر کے آئے، اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلے اور میدان میں جمع ہو کر کے مباہلہ کریں اور اس طرح سے دعا کریں کہ مولا جو سچا ہو وہ بچ جائے اور جو جھوٹا ہو وہ نیست و نابود ہو جائے، اللہ اکبر۔ ایک دن مقرر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس سے نکلتے ہیں، حضرت علی سے ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم میرے ساتھ آؤ، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ تم میرے ساتھ آؤ، حضرت حسن سے
کہتے ہیں اے حسن تم میرے ساتھ آؤ، حضرت حسین سے کہتے ہیں اے حسین تم میرے ساتھ آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ نورانی قافلہ جب میدان میں نمودار ہوتا ہے تو عیسائیوں کا پادری دیکھ کر کے کہتا ہے، عیسائیوں کا راہب دیکھ کر کے کہتا ہے کہ سنو سنو، میں ایسے نفوس قدسیہ کو محمد کے ساتھ آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اگر محمد نے جو ہے سو دعا کر دی اور ان نفوس قدسیہ نے آمین کہہ دیا، اللہ اکبر، تو جو ہے سو سارے نجران کے عیسائی نیست و نابود ہو جائیں گے اور روئے دنیا میں جتنی بھی عیسائیت ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ بالآخر جو ہے سو ہار مان کر کے وہاں سے وہ لوگ واپس ہو جاتے ہیں پیارے۔ اللہ اکبر۔ بتانا یہ مقصود تھا آیت مباہدہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے گھر والے اللہ اکبر علی ہیں، فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، ان سے تمہیں محبت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیارے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان والا ہو کر کے مرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ جو ہے سب جنتی مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جو بغض اہل بیت میں مرے گا، جو اہل بیت کی دشمنی کو اپنے دل میں دے رکھ کر کے مرے گا، وہ جو ہے سو جہنم، وہ جو ہے سو کافر مرے گا اور وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہی ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ان سے ہی ہمیں پیار کرنا ہے، ان سے ہی ہمیں محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہی میں سے ایک ذات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون حسین ہے جن کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جن سے محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یزید کے حکم سے جو ہے سو 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین میں اللہ اکبر انہیں جو ہے سو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے گھر والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ کیوں ہوا پیارے؟ اللہ اکبر۔ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں 60 ہجری میں جب یزید جو ہے سو بادشاہ بنا تو اس نے جو ہے سو اپنی بیعت طلب کی حضرت امام حسین سے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا انسان اللہ اکبر اس جیسے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کا یہ جملہ ہی اپنے آپ میں بہت بڑا جملہ تھا پیارے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں حضرت امام حسین کا کردار کیا ہے، حضرت امام حسین کا کیریکٹر کیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین اللہ اکبر 25 حج جو ہے سو 25 حج مدینہ سے مکہ جا کر کے پیدل ادا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین مدینہ میں قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین مدینہ میں امامت فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسین اللہ اکبر مدینہ کے سرزمین میں دین اسلام کی جو ہے سو تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی برگزیدہ شخصیت حضرت امام حسین کی ہے۔ اور وہیں پر یزید کو دیکھو، یزید کی تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھی ہے کہ یزید شراب میں دھت رہتا تھا، یزید جو ہے سو شراب میں مست رہتا تھا، یزید زانی تھا، یزید جو ہے سو کبائرہ گناہ میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ تو پھر سوچو حضرت امام حسین جو نواسہ رسول ہے، جنہوں نے دین نبی کائنات سے سیکھا ہو، وہ ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں کر
کر سکتے تھے پیارے، اللہ اکبر۔ اور اسی چیز کو روکنے کے لیے کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین تشریف لے کر کے گئے تھے پیارے، اللہ اکبر۔ اور ساری دنیا کو کھل کر کے بتایا تھا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ اے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، سنو سنو، تم اپنے زمانے میں بھی اگر کسی یزید جیسے شخص کو دیکھنا تو اس کی حمایت نہ کرنا، یا یزید جیسا کوئی بھی عمل کرتا ہو تو اس کی حمایت نہ کرنا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنا، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے اپنا ہاتھ اس لیے نہیں دیا تھا تاکہ یہ امت جو ہے سو باجا بجانے میں مشغول نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے اپنا ہاتھ نہ دے کر کے اپنی گردن کو اس لیے دے دیا تھا، اللہ اکبر، تاکہ یہ امت نعت کے خرافات میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین میں اپنے دست اقدس کو نہ دے کر کے اپنے سر انور کو اس لیے دے دیا تھا تاکہ یہ امت جو ہے سو نانا جان کی امت آگے چل کر کے جو ہے سو شرابی نہ بن جائے، اللہ اکبر۔ شراب سے روکنے کے لیے، جوا سے بچانے کے لیے، ناچ سے بچانے کے لیے، تماشے سے بچانے کے لیے، اللہ اکبر، خرافات سے بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنا کردار اور کیریکٹر کربلا کی سرزمین میں پیش کیا تھا، اللہ اکبر۔ جو کیریکٹر اور کردار ہمیں کربلا کی سرزمین سے اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے جو ہے اس کیریکٹر اور کردار کو اللہ اکبر نہیں اٹھایا پیارے، بلکہ یزیدیت کے کیریکٹر اور کردار کو اٹھا لیا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں تو آج ہم جو ہے سو اللہ اکبر، ہم میں شرابی بھی موجود ہے، ہم میں ناچنے والے بھی موجود ہیں، ہم میں جواری بھی موجود ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم میں ننگی فلمیں دیکھنے والے بھی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں تو پیارے، اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ اکبر، جو حسین کے نام پہ ناچتے ہیں، اللہ اکبر۔ انہیں خرافات سے بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں اپنی بھی قربانی پیش کی تھی، اور اپنے جو ہے سو 72 ساتھیوں کی بھی قربانی پیش کی تھی، اللہ اکبر۔ ذرا جو ہے سو آپ دیکھیں پیارے کہ کیا جو ہے سو حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے ہمیں کردار دیا تھا، ہمیں کیریکٹر دیا تھا، ہمیں کیا درس دیا تھا، اللہ اکبر۔ کدھر چلنے کا راستہ بتایا تھا اور ہم کدھر چل نکلے ہیں پیارے، اللہ اکبر۔ اب بھی وقت ہے، خدا کے واسطے یزیدیت کے طریقے کار سے ہٹ جائیں اور حضرت امام حسین کے سچے پکے عاشق بنے، اور حضرت امام حسین کے کیریکٹر پر، کردار پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی گزارے، تو آج بھی دنیا جو ہے سو ہمارے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی، آج بھی دنیا کو ہم فتح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی یزید ہمارے جانب آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے پیارے کہ حضرت امام حسین کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر دو، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کے طرز زندگانی پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنے لگو، تو پھر دیکھو وقت کا کتنا بھی بڑا یزید کیوں نہ ہو تمہارے قدموں تلے جھکتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ حضرت امام حسین نے وقت کے یزیدوں کو اپنے پیروں تلے جھکانے کا گر ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں، ہنر ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں۔ بس اس ہنر کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے پیارے، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے پیارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔